السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، بغیر کوئی وقت ضائع کیے آپ کو سیدھا لیے چلتے ہیں وزیر خارجہ محترم جناب شاہ محمود قریشی صاحب کی پریس بریفنگ میں۔ ہاں آپ جی شاہ جی، میں اب آپ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ بھائی سب سے پہلے وہ جنہوں نے سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کیا تھا، سوال بھی سب سے پہلے انہی کا ہوگا۔ جی بہت بہت شکریہ شاہ جی۔ شاہ جی، میں اصل میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ دنیا اس وقت کرونا وائرس میں ڈسٹرب ہے، وہاں پھنسی ہوئی ہے، اور آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ آڈا لگایا ہوا ہے۔ یعنی تم میرے ملتان دا ہو کے تے منو کہہ رہے ہیں کہ اسی لگایا ہویا ہے آڈا؟ او بھائی، پیپلز پارٹی نے لگایا ہویا ہے ساڈے نال آڈا۔ بلاول نو صرف یہ تکلیف ہے کہ وزیر اعظم کیوں بن گیا ہے ساڈا۔ ہر دوسرے دن اسمبلی وچ انج چیخدا ہے جویں اودے گٹے تے لڑ گیا ہے کاڈا۔ بندہ پوچھے تو لڑن واسطے اسلام آباد نس نس کے آنے، تینوں سندھ چ جو دتا ہویا ہے فیصل واڈا۔ اسی تے صرف یہ کہنے ہیں کہ او دا حساب دیو جڑا تسی گورنمنٹ وچ رہ کے کھادا۔ ونڈرفل۔ حساب نہ دتا انہاں نے تے انہاں دا حشر کر دیاں گے بڑا ڈاڈا۔ اسی سیاستی چیڈے بھی نویں نہیں، اسی سجرہ نسب جاننے ہیں تو آڈا۔ اڈ اڈ کے ساڈو پہندے نے اور نیب نو جواب دیتا نہیں جاندہ۔ یہ آخر میں نہ ردیف تھا نہ کافیہ۔ جاندہ کیا جاندہ؟ یار جے تھوڑا بوتا نہیں ملدا تے تیرا کی جاندہ۔ تو اصل بات تو یہ ہے بھائی کہ ہم کوئی حکومت لڑنے جھگڑنے کے لیے نہیں کر رہے، ہم عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ہم عوام کی تکلیفیں دور کرنا چاہتے ہیں، ہم عوام کو سہولتیں دینا چاہتے ہیں، ہم اس کرونا وائرس سے لڑنا چاہتے ہیں، ارے واہ، ہم اپنی عوام کو محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور یہ پیپلز پارٹی والے گڑے مردے اکھاڑ رہے ہیں، ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں مت چھیڑیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ گڑے کے اندر کتنے مردے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ بلاول صاحب نے بھی اسی ٹون میں بات کی ہے۔ نہیں، ایسا مت کہیے، ہماری ٹون ٹیمپو اور ہے، بلاول کی ٹون ٹیمپو اور ہے۔ ان کی ٹون ٹیمپو تو ایسے ہے کہ جب بارش ہوتا ہے تو پانی آتا ہے، جب زیادہ بارش ہوتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بھی اسی لب و لہجے میں کہا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب ہمیں مجبور نہ کریں، ورنہ ہم بتا دیں گے کہ ان کو وزارت عظمیٰ کا خواب کون کون کب کب دکھاتا رہا ہے۔ ابھی آپ سنیں گے اور انشاءاللہ پوری بات سنیں گے، ببانگے دول سنیں گے اور ڈنکے کی چوٹ پہ سنیں گے۔ یہ جس زمانے کی بلاول بھٹو زرداری بات کر رہے ہیں، اس وقت تو ان کو یہ تک معلوم نہیں تھا کہ ان کو فیڈر میں دودھ ڈال کے دیا گیا ہے یا پانی۔ اس عمر میں تو وہ اپنا انگوٹھا چوستے رہتے تھے۔ حالا آپ بھی جانتے ہیں کہ انگوٹھا جتنی دیر مرضی چوسے اس میں سے کچھ نہیں نکلتا۔ یعنی یہ بہت ہی بچپن کی بات ہوتی ہے۔ اب جب بلاول بھٹو بڑے ہو گئے ہیں، اپنے پاؤں پہ اچھلنے کے قابل ہو گئے ہیں، تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ جب ہمیں ان کی پارٹی نے وزارت خارجہ کا منصب پیش کیا تھا، اس وقت ساتھ وزارت پیٹرولیم کا بھی کہا گیا۔ اگر ہم نے انکار کیا، چونکہ ہمارے اندر نہ کوئی لالچ ہے نہ خواہش ہے، ہم صرف قوم کی خدمت کے لیے سیاست کرتے ہیں۔ ہم نے جب وزارت پیٹرولیم سے انکار کیا تو ان کے والد محترم زرداری صاحب نے ہمیں خود بلا کے کہا کہ شاہ محمود، وزارت پیٹرولیم بھی آپ کو ہی دینی ہے، مگر ہم نے اس وقت وزارت پیٹرولیم پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھی، کیا کہنے، اور اس کا ثمر اب عوام نے پایا ہے۔ اس وقت انگریز کو پتا چل گیا کہ جو شاہ محمود نے جس وزارت کو، جس پروڈکٹ کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھا ہے، یہ لازماً ویلیو لیس ہے۔ آج جو پٹرول کی قیمت کم ہوئی ہے پوری دنیا میں، یہ صرف اس وجہ سے ہوئی ہے کہ چند سال پہلے شاہ محمود نے وزارت پیٹرولیم کو
ठोकर मारी थी। शाह जी क्या बात है। शाह जी इतना बड़ा पहले ताली, पहले ताली, बाद में पहले ताली। इतना बड़ा इंकशाफ तो आज पता चला है कि बरसों पहले मारी गई ठोकर का जो फल है वो आज पूरी दुनिया को मिल रहा है। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਪੱਗਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਸੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਸੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਸੀ, ਵਜ਼ਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ठोकर ਵੱਜਦੀਆਂ ਵੇਖਿਆ। गौरी मियां, ये कोई छोटी बात नहीं है। आपको शायद ये मालूम नहीं कि जिसके पास वजारत पेट्रोलियम होती है जी, ओदी गड्डी दी टैंकी भी फ्री भरी जाती है। नहीं शाह जी, ये तो वैसे आपने वाकई बड़ा ज़बरदस्त इंकशाफ किया है कि आपने वजारत पेट्रोलियम को ठोकर मारी और पेट्रोल की कीमत जो है वो कहाँ जाके गिरी। मैं तो बल्कि वज़ीर आज़म साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आपको वजारत मादनियात भी ऑफर करें। आप ठोकर मारें, 2-4 साल के बाद सोने, हीरे, कॉपर, यूरेनियम सब जमीन पर पड़ा होगा। मियां, अल्लाह ताला के फजलो करम से जिस मनसब को भी हाथ डाला है उसका बेड़ा ही गर्क हुआ। मेरा मतलब है कि उसकी कीमत गिर गई है, उसकी कीमत गिर गई बाद में। अवाम के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए, अवाम के फायदे के लिए अगर कीमत कम मकसूद थी तो कम कर दी, अगर ज्यादा मकसूद थी तो ज्यादा कर दी। वाह वाह वाह, सिर्फ अवाम की बेहतरी का सोचा। क्या बात है। शाह जी, अभी तक चीनी माफिया का फैसला नहीं हुआ। भाई आप क्यों इस सेहत के साथ इतने बड़े केस के मुतालिक सोचते रहते हैं? ज्यादा से ज्यादा आपने चीनी का एक दाना घसीट के घर लेके जाना होता है। बहरहाल चीनी माफिया का फैसला भी होगा और बेहतरीन होगा और कम तरीन वक्त में होगा और मुजरिमों को बदतरीन सजा मिलेगी। और किसके साथ तरीन लगता है? अच्छा शाह जी, सारी बातें छोड़ें, ये बताइए शाहिद खाकान अब्बासी साहब साबिक वजीर आज़म है, जाहिर है उनका बयान बहुत अहमियत का अमल है। उन्होंने आपके बारे में कहा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब के हाथ पे वजारत उज़्मा की लकीर ही नहीं है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। अभी आप सुनेंगे, आज आप सुनेंगे और मेरी हर बात सुनेंगे, क्योंकि आज मैं हर बात का जवाब देने वाला हूं। ये जो शाहिद अब्बासी साहब ने कहा है कि हमारे हाथ में वजारत उज़्मा की लकीर नहीं है, ये बिल्कुल ठीक कहा है। ये उन्होंने ये कहा है कि हमारे हाथ में उस तरह की वजारत उज़्मा की लकीर नहीं है जो उनको मिली थी। यानी बेमकसद वजारत उज़्मा की लकीर नहीं है, बेवकत, बेइख्तियार, बेमानी वजारत उज़्मा की लकीर। शाह जी बे बकरी यार अब तो इस तरह तो फिर बेबाबा भी है, बेबल्ला भी है, बेबलब भी है। चलो शाह जी, इसके मुंह से निकल गया। आप ये बताएं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का कोई अंदेशा है? क्यों, आप अपने आप को टायर लगवाना चाहते हैं? शाह जी, 2 महीने हो गए मेरी बीवी सादका बाद अपने मेके में फंसी हुई है। तो कोई बात नहीं, उस बेचारी को सुख का सांस लेने दीजिए। शाह जी, आप ये नोट फरमाएं कि उन्होंने कहा है कि उनकी बीवी मेके में फंसी हुई है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुलने का कोई अंदेशा तो नहीं है। सादकाबाद में फंसे हैं, वो कौन से बर्मा में फंसे हैं? आपके लिए रोटी पका पका के उस बेचारी के बाजुओं में खलियां पड़ गई होंगी। 4 दिन सुख का सांस लेने दीजिए उसे। शाह जी, मेरा फैमिली मैटर है, आप मजाक उड़ा रहे हैं। फैमिली मैटर है तो आप पैदल चले जाएं सादकाबाद। कैरी डब्बा भी तो आप जितना ही होता है, उसे आपने कभी देखा है किसी ट्रांसपोर्ट में बैठे हुए? खुद ही जा रहा होता है। अच्छा शाह जी, ये बताएं, ईद मनाने के लिए लॉकडाउन खोलेंगे? देखिए, इस मसले में अवाम को एक होना पड़ेगा जी, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी अवाम हर मसले में बटी हुई है। अब ईद पे लॉकडाउन खुले या ना खुले, इसमें भी 2 राय है। अच्छा, जिन्होंने ईदी देनी है वो कहते हैं कि लॉकडाउन जारी रहना चाहिए वड्डी ईद दे चौथे दिन तक।
اور جنہوں نے عیدی لینی ہے وہ کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن فوری طور پہ کھول دینا چاہیے. اسی طرح جنہوں نے نئے سوٹ پہننے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کھلنا چاہیے. جنہوں نے ان سوٹوں کے بل دینے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خدا را لاک ڈاؤن جاری رہنا چاہیے. بھائی خدا کے واسطے عیدی نہ دیکھی جائے, نئے سوٹ نہ دیکھے جائے, وائرس دیکھا جائے. اچھا شاہ جی, عید پہ ہم ایک دوسرے کو سوئیاں تو لے دے سکتے ہیں نا؟ تو لین والی گل کر, دین والی نوں دفع کر. جو تیری خواہش ہے وہ پوری کر. عید والے دن بوئے دے باہر کرسی ڈالیندا ہے, کدھروں سیویاں آن پھرنی آئے کچھ آئے, اتنے بیٹھا بیٹھا منہ چ لد کے پانڈا واپس کر دیندا. جی میں کسائی نہیں ککڑ دی گردن تے چھری پھیڑ کے تے ڈرم وچ سٹ دیندا. شاہ جی پورے محلے میں سوئیاں تقسیم کرتا ہے, ہر گھر میں جا کے اتنی سی کولی سوئیوں کی دیتا ہے, ساتھ خالی ٹرے اندر بھیج دیتا ہے, پار کے واپس. شاہ جی یہ گھر کوئی سیویاں لے کے آتا نا تو انہوں کہتا آج آپ لے کے آئے نا, کل بھی آپ ہی لے کے آئیں گے. بلکہ ہمیشہ ہی آپ لے کے دنیا میں لینے ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. مقبوضہ کشمیر کے عوام کو اگر وہ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ وہ پاکستان سے ملنا چاہتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو ایسا کرنے سے نہیں روک سکتی. یار پا جنید, میں نے سنا ہے کہ یہ مودی نے پھر وہ جو نرمی کی تھی تھوڑی بہت کشمیر کے اندر مقبوضہ کشمیر میں, پھر سختی شروع ہو گئی ہے, پھر کرفیو شرفیو لگ گئے ہیں کئی شہروں میں. 8 اضلاع میں انتہا درجے کا سخت کرفیو نافذ کر دیا گیا. انتہا درجے کا اس لیے کہ وہاں پہ کسی ایک ضلع میں چند لوگوں نے دکانیں کھولنے کی جسارت کی ہے, تو ان کو روکا پتہ کیسے گیا ہے؟ ان دکانوں کو آگ لگا دی گئی. یہ دنیا کی تاریخ میں کہیں پہ اس طرح کا کرفیو کبھی کسی نے سنا تھا کہ جو دکان کھولی جائے گی زیادہ آپ دکاندار کو گرفتار کر سکتے ہیں نا, اس کے خلاف قانونی کارروائی کر سکتے ہیں. تو ساری کی ساری دکانیں تیل چھڑک کے آگ لگا دی ہیں. اس سے زیادہ سخت کرفیو, وہی جو تھوڑا بہت جو مینز آف کمیونیکیشن کھولے گئے تھے, موبائل سے تھوڑی سی نرمی کی گئی تھی, سختی ہٹائی گئی تھی, سر 2G کی اجازت دی گئی تھی. 2G کی اس لیے کہ ویڈیوز وغیرہ جو ہیں وہ بیرونی دنیا کو نہ بھیج سکیں, وہ بھی ختم کر کے سب کچھ لپیٹ کے دوبارہ سے وہی سختی, وہی بربریت. بڑا ہی ظالم آدمی آیا ہے یہ مودی, اللہ معاف کرے, اللہ سب کو معافی دے دے. ایسے بندے کو متعلق اخیر میں یہ کہا جاتا ہے یار ہونے تھے مودی کو لوگ کڑی ٹھیک کرا کے آئے ہیں. سر شہادتوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے مقبوضہ کشمیر میں. ہاں, یہ ابھی آپ دیکھو نا, جو برہان الدین وانی شہید کے بعد جو ریاض نائکو جو سربراہ بنے تھے, ان کی شہادت کا آپ قصہ مطلب پورا سنو, یا جو وہاں کے جو چشمدید گواہ ہیں جو اس واقعہ جنہوں نے دیکھا ہے ان کے منہ سے آپ پورا واقعہ سنو, آپ کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان الٹا بھی لٹک جائے. مقبوضہ کشمیر میں جو تحریک اٹھی ہے اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. خدا کی قسم آپ پورا سن کے دیکھو کہ پورا گاؤں کس طرح ان کو ٹریپ کیا گیا. پھر وہاں پہ وہ ریاض نائکو اور ان کے ساتھیوں نے پوری ہندوستانی فوج کا 23 گھنٹے سے زیادہ مقابلہ کیا, اور پھر جا کے انہوں نے شہید ہوئے ہیں 23 گھنٹے سے زیادہ. اور جب بھی پہلے برہان الدین وانی کی شہادت ہوئی, اس کے بعد ہندوستانی میڈیا نے شور مچا دیا کہ جی سب سے پہلے تو ان میں آپس میں لڑائی ہوگی کہ اب سربراہ کون بنے گا. کوئی بھی ایسی لڑائی نہیں, پر تو ذمہ داریاں قبول کرنے سے باقاعدہ وہ کترا رہے تھے کہ جی فلاں ذمہ داری قبول کرے فلاں, لیکن الحمدللہ اس پہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی. پھر انہوں نے کہا کہ اب یہ تحریک جو ہے یہ خود ہی دم توڑ جائے گی. وہ خود ہی دم کیا توڑنی تھی, 10 گنا زیادہ تیز ہو گئی ریاض نائکو کی قیادت میں. اب ریاض نائکو کے بعد سیم پروپیگنڈا ہندوستانی میڈیا پہ ایک مرتبہ پھر اپنے پورے عروج پہ ہے کہ اب ریاض نائکو بھی گیا, اب کیا کر لیں گے. اب تم دیکھ لو کہ وہ میر صاحب آئے جن کو پیار سے ڈاکٹر کہا جاتا ہے, حالانکہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے, وہ انجینئر ہے. تو ڈاکٹر اس لیے ان کو دوست پیار سے کہتے ہیں کہ وہ اپنے زخمی ساتھیوں کا خود علاج کرتے ہیں, تو اس لیے ان کو ڈاکٹر کہا جاتا ہے. تو وہ اب انہوں نے ان کو ان کے ذمہ یہ لگائی گئی ہے اس پوری تنظیم کی سربراہی. اب دیکھ لو کہ کہاں مطلب ہر معاملے کے اوپر ہندوستانی میڈیا, ہندوستانی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کوئی نئی امید اور آس لگا کے بیٹھ جاتی. اب دیکھنا اب یہ ہوگا, اب دیکھنا اب یہ ہوگا. ہوتا اس کے برعکس ہے. وہ تحریک ہے
وہ اپنے پوری مطلب شدت کے ساتھ دوبارہ کھڑی ہو جاتی ہیں اور یہ وہیں کے وہیں رہ جاتے. اب تم دیکھو, اندازہ کرو کہ کس حد تک چلے گئے کہ کیا دنیا کا کوئی قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کرفیو کی خلاف ورزی, پہلے میں نے عرض کی کہ دکانوں کو آگ لگا دی, اس کے بعد ایک ان اناؤنسڈ وہاں پہ انہوں نے یہ قانون نافذ کر دیا ہے کہ جس گھر سے عسکریت پسند نکلے گا اس گھر کو آگ لگا دی جائے گی, آگ لگا دی جائے گی. نہیں, مگر وہ تمہاری بات پہلے والی ٹھیک ہے کہ اس طرح یہ تحریکیں رکتی نہیں. جب آزادی کی تحریک شروع ہوتی ہے نا جی, تو اس میں یہ شہادتیں یا جانیں قربان کرنا یا یہ گھر کو آگ لگا دینا, یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. نہ یہ اس سے خوفزدہ لوگ ہوتے ہیں. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ہمیشہ جب بھی کبھی کوئی تحریک چلی ہے, خاص طور پہ اسلام کے حوالے سے, مسلمانوں کے حوالے سے, وہ اللہ کے فضل سے کامیاب ہوتی ہے. اب میرا خیال ہے انڈیا کے ان میں یہ بھی ہے تھوڑا سا کہ یہ خالستان کی تحریک ہم نے دبا لی تھی, یہ بھی اس کی پورا فہمی ہے. ساری دنیا میں جو موجود ہیں ان کے خالستان تحریک کے جو لیڈر, وہ ابھی تک لگے ہوئے ہیں اور وہ اسی آڑ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب ان کے دلوں میں باقاعدہ ایک الاؤ جل رہا ہے, انتقام کی آگ جل رہی ہے. وہ کیسے بھلا سکتے ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے. ہاں, تو یہ تو پھر اسلام کی جو تحریک مسلمانوں کی چلتی ہے, اس میں تو شہادت کا جو رتبہ ہے اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں مجاہدین. اس سے تو ذرا سا کوئی خوف زدہ ہونے کی بجائے اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, اس پہ فخر کر رہے ہوتے ہیں. جنید سر, کون نئے کمانڈر بنے؟ حزب المجاہدین کے نئے کمانڈر غازی حیدر بنے ہیں, جن کا اصل نام سیف اللہ میر ہے, جن کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ وہ پیشے کے لحاظ سے انجینئر ہے لیکن ان کو ویسے ڈاکٹر کہا جاتا ہے. غازی حیدر, اور وہ کمال آدمی ہے. اس وقت بھی یہ نعرہ سننے میں آتا تھا کہ آپ ایک برہان الدین وانی مارو گے, یہاں پہ 1000 برہان الدین وانی ملیں گے, اور ایسا ہی ہو رہا ہے. جی سر, مجاہدین اب فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم آزادی لے کے رہیں گے. اور اوپر سے مصیبت یہ ہے کہ جو وہ چال چل رہی ہے ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ, ہندوستان کی گورنمنٹ, وہ دوسرے تیسرے دن الٹی پڑ جاتی ہے. اب نئی مصیبت ان کو یہ پڑ گئی ہے, یہ جو گاندھی جی کا کلپ وائرل ہو گیا ہے, آپ نے سنا ہے وہ؟ نہیں سر. گاندھی جی کا ایک آڈیو کلپ وائرل ہوا ہے آج کل, اور وہ مقبوضہ کشمیر میں بھی, پاکستان میں بھی تو وائرل ہے, لیکن انڈین اسٹیبلشمنٹ, انڈین پبلک جو ہے وہ اس کلپ کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے. اس میں گاندھی جی صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کو اگر وہ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ وہ پاکستان سے ملنا چاہتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو ایسا کرنے سے نہیں روک سکتی. یہ گاندھی جی کی آواز میں آڈیو کلپ موجود ہے. یار بے شرمی کی حد تو ان کی یہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ کوئی میجر ان کے میڈیا پہ بیٹھ کے بڑا ٹیک سے کہہ رہا ہے کہ ہم بلوچستان میں بڑے انوالو ہیں, ہم وہاں پہ جو مرضی کروا سکتے ہیں, یہ ہے وہ ہے. اس طرح کی باتیں میں نے سنی. ہاں بالکل, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہاں پہ بھکٹی قبائل جو ہیں وہ فریاد کر رہے ہیں ہندوستان سے کہ ہماری جان بچاؤ, ہمیں پاکستان سے بچا لو. اب اکبر بگٹی مرحوم کے پوتے نے اس سے بڑی اور کیا گواہی ہو سکتی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ بلوچستان پاکستان کا حصہ تھا, بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے, بلوچستان پاکستان کا حصہ رہے گا. یہاں پر علیحدگی کی کوئی تحریک چل ہی نہیں رہی. انہوں نے تو بستر ہی گول کر دیا نا. انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ایک نام بتائیں آپ بگٹی قبیلے میں سے جس کے ساتھ آپ رابطے میں ہیں, کوئی ایک نام بتائیں آپ. ہاں, مگر انوالومنٹ تو جنید ان کی ہے نا بلوچستان میں. جیسے انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ کی ہے تو ادھر 6 جوان ہمارے فوج کے شہید. ہاں, چند دن پہلے کی بات ہے. انوالومنٹ سے کون, یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کہیں انوالو ہوتے تو یہ دنیا میں اپنا کیس لے کے پہنچ جاتے ہیں. جہاں پہ یہ ڈنکے کی چوٹ ببانگے دول انوالو ہے, وہاں پہ دنیا خاموش ہے, دنیا تماشا دیکھ رہی ہے کہ بلوچستان میں کتنا گندا اور غلیظ کھیل کھیل رہے ہیں. ثبوت موجود ہیں ہمارے پاس سارے, ہم دنیا کو دکھا رہے ہیں, دنیا ماننے کے لیے تیار ہے. یار ویسے جو اس وقت دنیا کا رویہ ہو چکا ہوا ہے نا, میں تو ایمان سے دنیا ٹی وی کے علاوہ کسی دنیا کو اہمیت ہی نہیں دیتا. ان کا جو مرضی جی, یہ سپر پاورز جو ہیں یہ اتنی آفری ہوئی ہیں اور اس قدر تکبری گئی ہوئی ہیں کہ ان کا جہاں پہ جی چاہتا ہے وہ انوالو ہو جاتے ہیں, جہاں پہ نہیں جی چاہتا وہاں پہ اگر ہزاروں لوگ بھی انسان بیچارے مر رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ ایک اندیکھی طاقت نے ان سپر پاورز کو آگے لگایا ہوا ہے. جی, کرونا وائرس نے آگے لگایا ہوا ہے. اللہ معاف کرے, اللہ پاک معاف کر دے. اللہ پاک نے یہ حالہ بتایا ہے سب کو, یہ الرٹ کیا ہے, خبردار کیا ہے کہ بعد آ جاؤ, سپر پاور صرف میں ہی.
اچھا جناب، میں ابھی کہہ رہا ہوں نا کہ جو چال بھی ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ یا حکومت چلتی ہے وہ 2 دن بعد الٹی ان کے گلے پڑ جاتی ہے. دیکھو کہ ہندوستان نے بھی شور بچایا ہوا تھا کہ پاکستان جو ہے مقبوضہ کشمیر میں برف پگھل رہی ہے تو اپنے ایجنٹ بھیج رہا ہے. 2 دن بعد ہی ہندوستان کی خفیہ ایجنسیوں کی رپورٹ آ گئی ہے کہ پچھلے چند ماہ کے دوران 208 لوگوں نے، نوجوانوں نے، مقبوضہ کشمیر کے نوجوانوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں. ان میں سے 162 جو ہیں وہ گریجویٹ ہیں اور 208 کے 208 مقامی لوگ ہیں. 208 کے 208 مقامی لوگ. ہاں جی ہر طبقہ یار، پڑھے لکھے کیا، ان پڑھ کیا، بوڑھے کیا، جوان کیا، بچے کیا، اور پھر ایون خواتین اس جہاد میں شامل ہیں. کوئی ایسا طبقہ یا کوئی ایسی عمر یا کوئی ایسا انسان رہ ہی نہیں گیا وہاں پہ، کوئی رنگ و نسل کا، جو اس جہاد میں، اس تحریک میں اس وقت انوالو نہیں ہے، حصہ نہیں لے رہا. سب انوالو ہیں اس وقت یہ تحریک جو چل رہی ہے اس میں. اور اس پہ کتنا کو آپ ظلم کر سکتے ہیں اس تحریک پہ یا ان انسانوں پہ جو آزادی مانگنا چاہتے ہیں، جو اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جو کہ حق ہے ہر انسان کا. آپ اسے کیسے پابندی لگا سکتے ہیں یا کیسے بند رکھ سکتے ہیں؟ کتنی کو دیر؟ وہ کیا ہم کہتے ہیں کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. اچھا، معاملے کو دوسرا رخ دینے کی کوشش کرنے کے لیے، یعنی دنیا کی توجہ کسی اور جانب مبذول کروانے کے لیے، اپنے ظلم سے توجہ ہٹانے کے لیے ہندوستان نے ایک نیا کھیل کھیلا ہے. انہوں نے اپنے سرکاری ریڈیو اور ٹی وی چینلز کو ہدایت کی ہے کہ وہ گلگت اور بلتستان کا موسم بھی بتایا کریں ہندوستان کے موسم کے ساتھ. اندازہ کریں کہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مقبوضہ کشمیر کا حال جو ہے نا، موسم جو لوگوں کے دلوں کے اندر کا موسم ہے، وہ بھی ذرا بتا دیں. وہ کون سا موسم ہے جو انگڑائیاں لے رہے ہیں، وہ بھی ذرا اپنے چینلز پہ بتا دیں. ہاں جی بے شرمی کی انتہا ہے یہ ان کی. ناظرین، یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ ٹائم کو آتا ہے اللہ کو ڈرو کدھر کل نو کہن ڈیا وہ ناظرین آپ کا پسندیدہ پروگرام ہنس بیان. ناظرین، ہمارے ہاں عام طور پر مہنگائی کی ایک بڑی وجہ ذخیرہ اندوزی بھی ہوتی ہے، اور یہ ایک باقاعدہ پوری سائنس ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے. اور اسی بات کو سمجھنے کے لیے کٹہرے میں کھڑا ہے ایک ذخیرہ اندوز. صاحب یہ تعارف ہی آپ غلط کرا رہے ہیں. اور کیسے تعارف کرواؤں؟ میں معافی چاہتا ہوں. دیکھیں، ہم لوگ تو باقاعدہ آپ کی خدمت کے لیے اپنے گوداموں میں مال رکھتے ہیں جوڑ کے تاکہ سیزن چلا جائے تو آپ کو وہ سودا مل سکے جو آپ ڈھونڈتے پھرتے ہیں. اور سودا تو مل جائے لیکن مہنگے داموں بیچتے ہو نا. او بھائی صاحب، کولڈ سٹور کا خرچہ بھی تو پڑتا ہے، اس کو سنبھالنے میں بھی تو پیسے لگتے ہیں. تو جب بیچنا ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے سارے اخراجات اس میں ڈال کے تو پھر اس کی قیمت لگانی ہے نا. اور تینوں مفت دے دیے کریے. ذخیرہ اندوزی تم عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کرتے ہو. ارے جناب صاحب، یہ تو سیدھی بات ہے. دیکھیں آپ بھائی، جب آپ آم کا سیزن نکل جاتا ہے تو پھر بھی اگر آپ سامنے اپنے آم دیکھ لیں تو آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی. اب آپ دیکھتے ہیں سارا سال آپ کو دہاڑا مل جاتا ہے. ہم میں سے کسی کے سر پہ سینگ نظر آ رہے ہیں؟ تم احمق بیٹھے ہوئے تمہارے سامنے. ہمیں نہیں پتا تم کس لیے ذخیرہ اندوزی کرتے ہو، کب کرتے ہو. سینگ نہ بھی اوڑتے بغیر سنگا تو بھی مزہ ہوتی ہے. تو جنید صاحب، یہ بزنس ہے. بزنس جو ہے وہ یہی اسی کا نام ہے کہ آپ ایک چیز سستی خرید کے تو اس کو آپ سٹاک کرتے ہیں اور پھر ٹیب کے اوپر آپ نکالتے ہیں اور اس کے اوپر آپ بھی بزنس کر لیتے ہیں. لوگوں کی خدمت بھی ہو جاتی ہے، ان کو اب ٹائم ٹائم چیز بھی مل جاتی ہے. یہ جو ہے نا، یہی اصل میں عذاب ہے. یہ جو تم کہہ رہے ہو نا ٹائم، یہ ٹائم کو آتا ہے. کہنی نقل الہی تو بیچ ہو گیا. اللہ کو ڈرو کدھر کل نو کہن ڈیا وہ ناظرین آپ کا پسندیدہ پروگرام ہنس بیان. یہ جو تم ٹائم کہہ رہے ہو نا، ٹائم کا انتخاب تم اس وقت کرتے ہو
جب عوام اس چیز کے لیے بیچاری ترس رہی ہوتی ہے, بلک رہی ہوتی ہے. مہنگائی ہوتی ہے جدو ذخیرہ کرتے ادو باہر مہنگائی ہوئی تھی. کوئی آگارے دل کی بڑھ گیا تیک آ کے میں بھی ایسا ہو گیا ڈال مجھے. او یار تو ہی نکلا لاڑیاں گلا کریے چلو جی اج آ گئے تو گل کرو کہ رہا نہیں تم نے قانون ہاں دو گئی یار تہاڈے والی تو گل کرنا لے تم نے قانون کو موم کی ناک سمجھا ہوا ہے. پتہ کتنا سخت قانون ہے, تمہیں باہر نکلنے کا. پتا بلو موم دی لگ نہیں تے لوک دی لگتے ہیں. ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲੋਂ ਲੱਗਦਾ ਬੱਸ ਦੇ ਹਾਰਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਿਆ. او جار دیا اوئے آ ٹیبل لیمپ تے سوچ کس چیز کے سوئچ؟ او ٹیبل لیمپ دا نہیں ہوڑا کڑی ہوندا وہ جو سائیڈ پہ چھوٹا سا نکلا ہوتا ہے. یار کو خدا کا خوف کرو یار. ਬਾਊ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ਜੀ ਖਲੋਤੇ. دیکھو گل سنو چنگا بھلا ویر آدمی بولنا چاہیے جی میں ساری چھت چون ڈی. یار گل سنو میری بات سنو. اگر خوشتا ہی کر دیا آپ نے تو پھر مجھے جانے دے جی. خوشتے نہیں کرنی, تم کٹہرے میں کھڑے ہو, تم خود سیریس نہیں وہ ہو. آدھی تو سیریس ہوں جناب, آپ نے ایک مسئلہ چھیڑا ہے, آپ کو بتایا کہ ذخیرہ کرتا ہے کس لیے, کس وجہ سے کرتے ہیں, اب آپ کی خدمت کرنے کے لیے. جس چیز کی بھی شارٹیج ہو, خواہ وہ سبزیاں ہوں, پھل ہوں, دالیں ہوں, آپ کولڈ سٹوریج میں جا کے یا ان کے غلے گوداموں میں جا کے دیکھ لیں, آپ کو اس چیز کے انبار نظر آئیں. بالکل صحیح. یہ ذخیرہ اندوزی یہ تم عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کرتے ہو. او خدا کا نام لے جنید صاحب, جیڑی شے نہیں ملتی اپنی سٹور کی ہوئی ہے. کھڈی والا خطر نہیں جی ہن ملدا, وہ ہس سٹور کیتا ہے. چنگا بندہ نہیں جی ملدا, ہن ہس سٹور کیتے. یہ آپ نے بھی تو کوئی چیز سٹاک کی ہوئی ہے, پتہ نہیں لگتا اناج باہر سے ہو رہے گی. اسپینش بیوٹی ہے, اسپینش بیوٹی ہے یہ. وہ اسپین میں جس کو سرخ رومال نہیں دکھاتے وہ ہے یہ. تھوڑا ادھر دوڑدا ہوندا تے ادھر لگ جاندا, ادھر دوڑدا ہوندا تے کیوں بیٹھا اٹھ دوڑ لا. ناظرین یہاں میرے ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. اس نے پلیکھے میں ماسک کی وجہ سے نہ پہچانتے ہوئے کسی اور نرس کو ڈارلنگ کہہ دیا. اس نے ادھر لا جوتی لئی, ادھر یا تینوں دسا میں تیری بیبے لگڑی جو میں ڈارلنگ کہیں گے. اچھا جی, یہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو ماسک منہوں پہ نظر آئے ہیں, یہ سچی بات تو یہ ہے کہ اس سے پہلے میں نے تو اپنے گاؤں میں مجھ کے کٹے کے منہ پہ دیکھا ہوا ہے یا گائے کے بچے کے منہ پہ دیکھا ہوا ہے. ہاں وہ بچہ گائے کا یا بھینس کا کھل جاتا تھا نا, تو جا کے گائے کا یا بھینس کا دودھ سارا پی جاتا تھا, تو اس لیے وہ اس کے کٹے یا بچے کے منہ پہ یہ ماسک چڑھایا ہوتا تھا. اس وقت پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کرونا وائرس کی وجہ سے یہ والا ماسک ہم بھی منہ پہ چڑھائیں گے اور چڑھانا پڑے گا ہمیں. اچھا, یہ جو ماسک ہے یہ جو اپنا شہروں میں ہسپتالوں کے اندر آپریشن تھیٹروں میں نظر آتا تھا, اس کی بڑی دلچسپ معلومات میں نے اکٹھی کی ہیں, وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. یو ول انجوائے. یہ جو ماسک ہے نا جی, یہ کرونا کی وبا کے بعد اس کی ڈیمانڈ میں 100 گنا زیادہ اضافہ ہوا ہے. کرونا سے پہلے دنیا بھر میں سالانہ 78 کروڑ فیس ماسک جو ہے نا وہ فروخت ہوتے تھے, جو اب صرف 4 ماہ میں 3 ارب 60 کروڑ فروخت ہو چکے ہیں, اور آنے والے وقت کی ایک اہم ضرورت بنتے جا رہے ہیں. اسی لیے ہمارے پاکستان میں, ہمارے پیارے وطن میں, ہمارے پیارے پاکستانی بھائیوں نے ماسک کو فروخت کرتے ہوئے بہت لوٹ مار کی. بالکل. اچھا, ماضی میں بھی ان کی تاریخ دیکھی جائے تو باقاعدہ پہلا فیس ماسک جو ہے نا جی, وہ 17ویں صدی میں بنا تھا. یہ یورپ میں تیار کیا گیا تھا اور یہ چمڑے کا تھا, اور سر سے لے کر گردن تک ہوتا تھا, باقاعدہ یہاں سے یہاں تک, ایسے جیسے منہ پہ ایک چونچ نکلی ہوئی ہوتی ہے نا, اس طرح کا یہ ہے. یہ تصویر بھی دکھا رہے ہیں جو, اور یہ ماسک آج بھی برلن میں ایک میوزیم میں موجود ہے. ہاں وہاں پہ رکھا ہوا ہے. یہ 17ویں صدی میں اصل میں نا یورپ میں گند بڑا ہوتا تھا, بہت گندگی ہوتی تھی, کوڑا کرکٹ بہت ہوتا تھا, بڑی سخت بدبو ہوتی تھی. تو یہ وہاں کے لوگ جو ہیں انہوں نے یہ ماسک تیار کر کے منہ پہ چڑھایا تھا. اس کے اندر کی طرف یہ خوشبو لگا لیتے تھے اس بدبو سے بچنے کے لیے, اور اس جو
यूरोप की गलियों में फैली हुई कूड़े क्रिकेट की बदबू थी, उससे बचने के लिए ये पहना जाता। अच्छा। फिर 19वीं सदी में मास्क को पेरिस में खवातीन के लिए फैशन के तौर पर भी मुतारफ कराया गया। ये मास्क नेट के बने हुए होते थे। अच्छा। और ये चेहरे के साथ साथ गर्दन को भी ढांपते थे। वो ऐसे करके पहने होते थे, यहाँ से जाली सी लटक रही आपको है। याद होगा, आप अगर 19वीं सदी की हॉलीवुड की बनाई हुई फिल्में देखें ना, जी, जी। तो उसमें ये नेट का मास्क पहना हुआ कई हीरोइनों को, गुलबदन हीरोइनों को पहना हुआ आप देखें। वाह जी वाह। गुलबदन ही पहनती होंगी अब बेचारी को, मेरे इर्गी मुंह वाली तो नहीं ना पहनती होंगी। अच्छा, 19वीं सदी में ही साइंसदानों को जब बैक्टीरिया के बारे में पता चला ना कि ये मिट्टी के ज़रात और हवा में भी होता है, तो 1878 में न्यूयॉर्क के एक फिजिशियन ने कॉटन मास्क वबाई अमराज और बैक्टीरिया से बचने के लिए मुतारफ कराया। अच्छा जी। ये मास्क रुई से बनाया गया हुआ था और मुंह के साथ साथ नाक को भी ढांकता था। सही। 1878 से पहले डॉक्टरों को चूंकि बैक्टीरिया का कोई इतना इल्म नहीं था, लिहाजा तब डॉक्टर सर्जरी के वक्त भी मास्क नहीं पहना करते थे। ये जो बाद में हमें ऑपरेशन थिएटरों में मास्क पहने हुए लोग नजर आए, और 1905 तक ये कुछ लोग इस्तेमाल करने भी लग गए थे, लेकिन बहुत सो ने नजरअंदाज किया। अलबत्ता जब मास्क की अहमियत पर मुख्तलिफ आर्टिकल रिसर्चर्स के लिखे हुए सामने आए ना, फिर ये मास्क पहनना शुरू हो गए वबाई अमराज से बचने के लिए। अस्पतालों के लोग भी और दूसरे लोग भी, नर्सों ने भी फिर ये पहनने शुरू कर दिए। ये नर्सों के मास्क पहनने की वजह से कई अस्पतालों के टेक्नीशियन को लितर भी पड़े, क्योंकि अगर किसी की मोहब्बत किसी नर्स से चल रही थी तो उसने भुलेखे में मास्क की वजह से ना पहचानते हुए किसी और नर्स को डार्लिंग कह दिया। उसने उधर ला जुती लाई, तेनू दसा मैं तेरी बेबे लगड़ी डार्लिंग कहनी। फिर इन्हीं दिनों ने अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने ना जी मास्क इस्तेमाल को लाजमी करार दे दिया। 1910 में जब चीन में नमूनिया की वबा फैली, तो एक फिजिशियन था, उसका भी बड़ा दवाइयर का नाम था, वोलियांडो पता नहीं था, मुझे याद नहीं है, वोलियांडा होगा मेरा ख्याल। उसने तहकीक के बाद बताया कि ये बीमारी एक इंसान से दूसरे को लग रही है, तो चीन में मास्क तैयार करने का आगाज हुआ था। और 1918 में जब फ्लू फैला तो पूरे यूरोप में लोगों ने फिर मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया। ये को आज नहीं इस तरह की ये बीमारियां आई, पहले भी बड़ी बड़ी अजीब वबा फैली हुई। यार ये थैला कहता आप लोगों ने तो आज मास्क का नाम सुना ना, कहता आज से 30-40 साल पहले मेरा फर्स्ट कजन कहता मास्क पहन के गाँव में चोरियां किया करता। बात है जी, यानी वो MBBS डाकू था। यार बात करने दिया करो। जब 1918 में वो फ्लू कह रहे हो, फ्लू फैला था ना, फ्लू फैला था, कह चला था, फ्लू फैला था, तो यूरोप के लोगों ने जब मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया था, उस वक्त रेड क्रॉस रोज की बुनियाद पर 2,60,000 मास्क सिर्फ यूरोप के शहरियों के लिए बनाता था। जी जनाब। और इस वक्त जो हम सर्जिकल मास्क तैयार कर रहे हैं ना, इसको 1960 में अमेरिका में इजाद किया गया। हाँ जी, WHO का कहना है कि ये सर्जिकल मास्क और N95 इंसान को 95% वबा से या वायरस से रोक लेता है, महफूज करता है। जबकि कपड़े का मास्क जो है वो सिर्फ 5 से 10% वायरस या बैक्टीरिया को रोक पाता है। इसलिए इसमें मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो हमारे पाकिस्तानी भाई डांगते लगे मास्क खरीद के पा रहे ने ना, वो कपड़े का हमें कारी बनाए हुए, वो को बैक्टीरिया को रोकता नहीं है, हमें 5-10% ही रोकता है। इसलिए सही मास्क खरीद के एक बारी तो वही पहनना चाहिए। हाँ, जिस तरह ये अपना थैले के कयन को मास्क की जरूरत होती है डकैती की दौरान, वो कॉटन का मास्क भी चल जाता है। सर ऐसी जुनेद साहब मजाक कर रहे हैं, उनका अपना बिजनेस है सर। किस चीज का? ये मास्क बनाने का। ये डाकू जो है ये भी अपने काम को बिजनेस ही कहते हैं, इसलिए क्लियर किया करो कौन सा बिजनेस है। अच्छा जी, पूरी दुनिया में N95 मास्क जो है ना जी, ये सिर्फ डॉक्टर और पैरामेडिक्स के अलावा
वो लोग पहनते हैं जो वबाई मर्ज में मुब्तला शख्स के करीब होते हैं। यानी जो कोई वबाई मरीज है ना जी, उसके जो देखने वाले हैं, उसके अटेंडेंट, उनको भी ये मास्क पहनना बड़ा जरूरी होता है। लेकिन हमारे यहाँ जब कोरोना भी पहुंचा भी नहीं था तो लोगों ने मेडिकल स्टोर से अपने लिए ये मास्क खरीद के रख लिए। और हमारे मुल्क में 11 लाख के करीब सर्जिकल मास्क मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स पे मौजूद थे, जो एक हफ्ते के अंदर अंदर गायब हो गए। यानी जिसको जरूरत थी उस तक नहीं पहुंचा। एवं अमीर लोगों ने घबरा गई 2-2 दर्जन कार रख लेने कि मैं हर सूट के साथ पहना करूं। जबकि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दीगर कई ममालिक इस मास्क के आम आदमी के खरीदने पर पाबंदी आयद कर चुके हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ डॉक्टर और पैरामेडिक्स के लोगों को यह मास्क मिलेगा। खबरदार, नॉट अलाउड, दौड़ जाओ। सर ये गोगे ने भी ये मास्क पहना था, बाद में उसी मास्क में ये चावल डलवा के ले आया। यार ये उसमें चावल नहीं था डलवाता, ये एक दफा बगैर मास्क के चावल लेता था लाइन में लग के, दूसरी दफा फिर मास्क पहन के जाता है। ਗੋਗਾ ਤੇ ਬੰਡੀ ਦੇ ਚੌਲ ਵੇਖ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਕੌੜਾ ਨਹੀਂ ਕੜਾਈ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। सही कह रहा है ईमान सिंह गौरी, पकौड़ा बेचारा गरम तेल में डिग के तो पागल हो जाता है। नाज़रीन, ये था आज का हस्ब-ए-हाल और आज की छोटी सी बात ये, तमाम जज्बों से मोतबर है उदास आंखों से मुस्कुराना। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।